اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدسہ کی ان آیات مبارکہ میں اس بات رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکذبین پر رد ذکر فرمایا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی، رؤیت بھی اور کتاب بھی کامل بھی. تو آپ کو نہ رؤیت ہے، نہ کلام ہے، نہ کتاب کامل ہے، بلکہ کبھی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں اور کبھی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں. انہوں نے یہ اعتراض کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات اتار کے ان کے اعتراض و شبہات کا جواب دیا کہ پہلے تو تمہاری یہ بات جھوٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو زیارت ہوئی ہے، یہ تو بات ہی غلط ہے. اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالی کا اپنے انبیاء سے بات کرنا ہے، اس کے صرف 3 طریقے ہیں. یا تو اللہ اس بات کو دل میں ڈال دیتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی کسی خاص پیغمبر سے پردوں کے پیچھے سے بات فرماتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنا فرشتہ بھیج دیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی لے کے آتا ہے. یہ 3 صورتیں ہیں، چوتھی صورت ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی صحابہ کا اختلاف ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت نصیب ہوئی ہے یا نہیں، کلام نصیب ہوا ہے یا نہیں. تو یہ صحابہ میں اختلاف ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. اختلاف ہے. اختلاف کو بغض اور عناد نہیں بنانا چاہیے. مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. بہت سارے مسائل ہیں جن میں صحابہ کے اندر اختلاف ہے. بہت سارے مسائل ہیں جن میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تفردات ہیں. بہت سارے مسائل ہیں جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اختلاف نہ اختلاف تو ہوگا.
کیوں؟ جب اللہ نے فہم الگ عطا فرمائی ہے تو تیری اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں مثلاً کورٹ میں دو وکیل پیش ہوتے ہیں، ایک استغاثہ کی طرف سے، ایک صفائی کی طرف سے۔ وہ بھی حوالہ جات دیتا ہے قانون کے، وہ بھی حوالہ جات دیتا ہے قانون کے۔ تو اس لیے اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اختلاف کو دشمنی بنا لینا، اناد بنا لینا، بغض کے تابع پھر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دینا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اختلاف ہوتا تھا، صحابہ میں بھی ہو جاتا۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسئلہ رضا کے اندر اس بات کی قائل تھیں کہ کوئی بڑی عمر میں بھی اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو بیٹا بن جاتا ہے۔ اچھا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کبھی حمل ہوا، نہ کبھی دودھ آیا، تو بی بی عائشہ کسی قریبی رشتہ دار کے سامنے آنا چاہتی تو اپنی بہن کو کہتی تم اس کو دودھ پلا دو۔ حالانکہ سارے صحابہ مخالف ہیں، انہوں نے کہا بی بی یہ کیا بات ہے، دودھ پلانے کی ایک مدت ہے، اور اللہ نے قرآن میں وہ واضح فرما دی ہے کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ 2 سال مدت رضاعت ہے۔ تو جب وہ 2 سال گزر گئے، وہ مدت رضاعت سے نکل گیا، اب رضاعت تھوڑا اثر کرے گی، لیکن بی بی فرماتی کہ نہیں، وہ فرماتی کبھی قید جو ہے اتفاقی ہوتی ہے، اعتراضی نہیں ہوتی۔ معنی یہ ہے کہ دودھ پینے سے بندہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو بن جاتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے بھی دودھ پیا ہے، چلو بڑی عمر میں صحیح۔ تو یہ اختلاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کی بھی قائل نہیں تھی کہ بھئی مرنے کے بعد جو لوگ دفن ہو گئے وہ کسی کی بات سنتے ہیں، یعنی مسئلہ سماع موتا جو ہے بی بی عائشہ قائل نہیں تھی۔ وہ فرماتی ہیں بھی اللہ کا قرآن ہے کہ انک لا تسمع الموتا، تو لہذا مردے کیسے سنتے ہیں؟ اچھا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جتنے ہیں، بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، اور جلیل صاحب، وہ سب کہتے ہیں نہیں سنتے۔ اسی لیے جب میرے محبوب رحمت دو عالم جنگ بدر والے موقع پر جب جنگ ختم ہو گئی، کفار مارے گئے، ان کو اکٹھا کر کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ قریشیوں، سرداروں، اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچا ہو گیا کہ نہیں؟ آج تم ذلیل و خوار ہو کر مار کے کتے کی طرح اس کنویں میں پڑے ہو، اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا، حضرت عمر جیسے آدمی نے بھی کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کن سے بات فرما رہے ہیں؟ وہ مر گئے، سڑ گئے، گل گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں، وہ کیا سنیں گے؟ آپ نے فرمایا بل اسمع منکم، اور میں عمر کیا کہہ رہے ہو، تم سے بھی زیادہ بہتر سن رہے ہیں۔ تو اب حضرت عمر چپ ہو گئے۔ تو اب بی بی عائشہ کو جب یہ روایت کی جاتی، بی بی ناراض ہو جاتی، وہ کہتی تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، قرآن کہتا ہے کہ تم اردو کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندی، یہ ہم تو خود بدر میں موجود تھے، حضور نے یہ فرمایا، تو کیا حضور پاک قرآن کو نہیں سمجھتے؟ تم زیادہ سمجھتی ہو۔
لیکن بھی نہیں مانی. اور یاد رکھیں کہ صحابہ نے فرمایا کہ جہاں جہاں قرآن میں، یاد رکھ لو اچھی طرح، یہ ایک دوسرے کے خلاف مصیبت جو بن جاتی ہے نا، اسی لیے کہ سارے قرآن میں یہ جتنی آیات ہیں یہ مردوں کے بارے میں ہے ہی نہیں. ایسے لوگ کھینچ تان کے لے آتے ہیں. جیسے بعض ہمارے حضرات ناراض ہوتے ہیں نا ہمارے بھائی، تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تقلید جو کرتے ہیں نا، یہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے. انہوں نے کہا یہ تو اسی طرح ہے، پہلے کافر بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ ہم ماں باپ کی تقلید کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہیں. انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادے کو جس دین پہ پایا ہے ہم اس کی اتباع اور تقلید کر رہے ہیں. پھر ان کا تو وہی حال ہے. قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. قیامت والے دن کافر کہیں گے مولا ہم نے ان بڑوں کی اور سرداروں کی اور آپ نے ان بڑے بڑے مولویوں کی اور پیروں کی بات سنی، ان کی اتباع کی، اب جہنم میں ڈالے گئے، ان کو زیادہ عذاب دے. وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے بھی تو ان کی تقلید کی تو مارے گئے نا. تو جتنی آیات کفار کے بارے میں تھیں وہ ساری کی ساری انہوں نے نعوذ باللہ ائمہ اربعہ کے خلاف لگا دی. وہ کچھ تو لحاظ کرو. وہ کافروں کی بات کہہ رہے ہیں، ان کے باپ دادا کافر تھے، ان کے باپ دادا کو فقہ کے امام تھے، مجتہد تھے. تو وہ آیتیں جو کفار کے لیے آئی ہیں تو مسلمانوں پر لگا رہے ہو. یہ جتنی آیتیں ہیں یاد رکھو کہ لا تسمع، اسماع کیا معنی؟ وہ سننا جو نفع پہنچائے. بات سمجھیں، ایک ہے سننا، ایک ہے وہ سننا کہ سننے والا مان کے اس پہ عمل کرے. جیسے آپ کہتے ہیں، کوئی کہے نا کہ جی بیٹے کو سمجھاؤ یار تمہارا بیٹا ایسا ہے، وہ کہتے ہیں یار خدا کی قسم میری بات ہی نہیں سنتا. اب اس کا کیا معنی؟ یعنی بہرا ہے، وہ سنتا نہیں. معنی یہ ہے کہ میری بات پہ وہ عمل نہیں کرتا تو وہ نہیں سنتا. تو اللہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب اب جو مر گئے ہیں ان کو آپ سنا نہیں سکتے ہیں. اب یہ تھوڑا ہے کہ سننے کے بعد یہ نمازیں پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، ایمان لائیں گے، وہ دور گزر گیا، اب کوئی سننے والا فائدہ نہیں. یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں. اسماع اور سماع میں فرق ہوتا ہے ہمیشہ. ایک ہے مطلق، جیسے اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ فرماتے میرے محبوب یہ کافر جو ہیں ان کے دل تو ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں یہ سنتے نہیں ہیں. تو ہندو کے بارے میں ہے تو کیا مانا؟ وہ سنتے نہیں تھے، اندھے تھے، آنکھیں نہیں تھی. مانا کیا ہے کہ جب یہ قرآن کو نہیں سمجھتے تو گویا ان کے دلوں کا فائدہ کوئی نہیں، اور جب یہ حق کی بات نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں تو گویا سننے کے بیکار ہیں. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، جیسے جانور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چرتے ہیں، جاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جائیں گے. بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے کہ جانور بھی اپنے چرانے والے کی آواز کو سنتا ہے، وہ بلاتا ہے تو دوڑ کے آ جاتے ہیں. اور جانور بھی اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں، ان کے دروازے پہ پڑے رہتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. وہ چاہے ڈانٹ دے، جھڑک دے، کبھی مار بھی دے تو مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتے. یہ مشرک تو مل اس کتے سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جس اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جس کی زمین پہ رہتے ہیں، جس کے آسمان کے نیچے ہیں، جس کی ہوائیں فضائیں فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن ساری نعمتیں مالک کی کھا کے سجدے غیروں کو کرتے ہیں.
تو بات یاد رکھیں کہ بات اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف علمی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ شروع ہو جائے، یہ کافر وہ کہے، یہ کافر وہ کہے، تیری نماز نہیں ہوتی، وہ کہے تیری نماز نہیں ہوتی، یہ کیا ہے؟ اختلاف ہوتے ہیں، علم کا اختلاف ہوتا ہے۔ اب اسی عمرے پہ آپ آئے ہوئے ہیں، حج پہ آتے ہیں، اللہ سب کے منظور مقبول فرمائے۔ اب دیکھیں نا جی کہ آپ نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، بال کٹوائے ہیں۔ اچھا اب 3 امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ہیں رحمت اللہ نے، وہ فرماتے ہیں پورے سر پہ اس طرح پھراؤ یا پورے سر کے بال کٹاؤ۔ صرف امام شافعی ایک ایسے امام ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 بال بھی کاٹ لو تو بس عمرے سے نکل گیا۔ اسی لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا کینچیاں لے کر، وہ جہاں مسئلے کا آسانی ہو نا پھر سارے اسی طرف دوڑتے ہیں نا، کہ فیشن میں بھی فرق نہ پڑے، دیر بھی نہ لگے، 2 بال کاٹے فارغ ہو گئے۔ یہ صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، اور بات کو سمجھیے، امام شافعی بھی فرماتے ہیں سر مڈائے، وہ بھی فرماتے ہیں سارے سر کے بال کٹائے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 بال ثلاثت شعراتن کسرن حلقن نطفن حرقن، وہ کہتے ہیں 3 بال ایسے کھینچ کے تو نکال لیے، 3 بالوں کو تیلی لگا کے جلا دیا، 3 بالوں کو کینچی سے کاٹ لیا، وہ کہتے ہیں وہ تو عمرے سے نکل گیا۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا جی قرآن میں آتا ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین، سر کے منڈانے والے، بال کتروانے والے۔ وہ کہتے ہیں لفظ کتروانے کا ہے، تو جب 3 بال کتروائے تو کتروانے والوں میں تو آ گیا، وہ کتروائے تو ہے نا، مقصرین میں آ گیا، لہذا بات ہو گئی۔ اب امام شافعی کی ایک سوچ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، پورے سر پہ اس طرح پھرواؤ یا سارے بال سر کے 1/4 حصہ کاٹو۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں امام شافعی صاحب آپ کی سوچ اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن جس نبی پہ اترا ہے اس کے عمل کو دیکھ لو۔ نا بات ہے نا، اختلاف میں مزہ آیا نا، یہ نہیں ہے کہ تیری نماز نہیں ہوتی، اور کہا تیری نماز نہیں ہوتی، اور کہا تو کافر ہو گیا، اور کہا تو مشرک ہو گیا، اور کہا تو بدعتی ہو گیا، یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن اترا ہے حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ اب ہم دیکھیں کہ محمد مصطفیٰ نے قرآن کو کیسے سمجھا، جن کو سمجھانے والا بھی خدا، پڑھانے والا بھی خدا، اور قرآن اتارنے والا بھی خدا ہے۔ تو حضور جب بھی آئے عمرہ ہے، آپ نے ہمیشہ سر پہ اس طرح پھروایا، اور ایک دفعہ صرف آپ نے بال کٹوائے ہیں مروہ پہ، تو سارے سر کے بال کٹوا دیے۔ حضور کے بال بڑے خوبصورت تھے نا، حضور کے بال مبارک جو تھے نا، کبھی یہ نصف کان تک بھی تھے، کبھی یہاں تک بھی تھے، اور کبھی یہاں تک بھی تھے۔ حضور کے بال مبارک بہت خوبصورت تھے، ہر چیز ہی خوبصورت تھی، وہ تو مجسمہ حسن و جمال تھا نا محمد مصطفیٰ، کہ ساری دنیا کا حسن و جمال جو ہے اکٹھا کرو تو محمد مصطفیٰ بن جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب حضور نے کیا کیا، تم ایک لفظ کسر سے فائدہ اٹھا رہے ہو کہ بھی کسر ہو گیا، بھی کسر ہو گیا، لیکن قرآن جو حضور پہ اترا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اختلاف اگر دیانتداری سے ہو، بات سمجھنی ہو، تو پھر کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مشکل نہیں، ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب فتنہ بڑھانا ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اس نے کہا کہ حضرت میں نے قسم کھائی ہے کہ واللہ لا آکل اللحم، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، لحم یعنی گوشت، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نے مچھلی کھا لی ہے، تو میری قسم ٹوٹ گئی کہ نہیں ٹوٹی؟ آپ نے فرمایا نہیں ٹوٹی۔
کوئی جرمانہ نہیں ہے، آپ نے کوئی جرمانہ نہیں۔ اچھا خدا کی شان ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا اطمینان نہیں ہوتا، وہ سیدھا حضرت سفیان ابن عیینہ کے پاس گیا۔ سفیان ابن عیینہ جو ہیں یہ بڑے لوگ ہیں، رئیس المحدثین ہیں، بہت بڑے امام فی الحدیث ہیں۔ ان کی خدمت میں آیا، مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا آکل اللحم، مجھے اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نے مچھلی کھا لی ہے تو میری قسم ٹوٹ گئی، کیا مجھے کفارہ دینا پڑے گا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل قسم ٹوٹ گئی تمہاری، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جا کر یا ان کو کپڑے پہناؤ۔ وہ حیران پریشان۔ اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات کہوں۔ ہاں کہو کیا بات؟ اس نے کہا میں آپ سے آنے کے پہلے امام ابو حنیفہ کے پاس بھی کیا تھا، وہ فرماتے ہیں قسم نہیں ٹوٹی، کوئی کفارہ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں قسم ٹوٹ گئی ہے اور کفارہ ہو گیا ہے، میں غریب کدھر جاؤں؟ تو حضرت سفیان ابن عیینہ کو غصہ آ گیا، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑا آدمی ہے، جلال آ گیا۔ اچھا امام ابو حنیفہ یخالف کتاب اللہ، امام ابو حنیفہ اتنا بڑا آدمی ہو گیا، قرآن کا بھی مخالف ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ چپ کر کے کھڑا۔ انہوں نے کہا دیکھو قرآن میں ہے کہ لحمن طرین تستخرجونہ منہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دریا میں تازہ گوشت رکھا ہے، مچھلی، لحمن طرین۔ تو مچھلی کو اللہ نے قرآن میں لحم کہا ہے، اور تمہاری بھی قسم تھی کہ میں لحم نہیں کھاؤں گا، لہذا تم نے کھا لیا، قسم ٹوٹ گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ مچھلی لحم ہے۔ اب ابو حنیفہ کو اتنا جرأت ہو گئی ہے کہ قرآن کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ اچھا وہ بندہ غریب بیچارہ پریشان ہو گیا، 2 مولوی ٹکر جائے نا، اگلا تو مصیبت میں آ گیا نا، ایک کہے 3 طلاق، ایک کہے 1 طلاق، وہ کدھر جائے؟ وہ تو رگڑے میں ہے نا، اگر اس سے عورت کی شادی کریں تو اس کو تو وہی 1 والا اچھا لگے گا، اور جیسے جان چھڑے ہوگا نہیں وہ 3 والے ٹھیک کہتے ہیں، 3 آخر 3 ہوتے ہیں، 3 1 کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کو پہلی بیوی واپس لانی ہو، بے وقوفی کر بیٹھا ہو، کہتے ہیں نہیں جناب خام خواہ، وہ مولوی صاحب کہتے ہیں 1 ہوتی ہے، اللہ میں شام کو رجوع کر لوں گا۔ وہ پھر ابو حنیفہ کے پاس آ گیا اور انہوں نے کہا حضرت میں تو عذاب میں آ گیا ہوں، آپ فرماتے ہیں کفارہ نہیں ہے، سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کفارہ بھی ہے، اور انہوں نے قرآن پڑھا ہے کہ اللہ نے مچھلی کو لحمن طریہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ اب اتنا بڑا جرأت والا ہو گیا کہ اللہ کے قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ امام صاحب نے کہا ایسا کرو، کوئی کفارہ دینے میں جلدی تو نہیں ہے نا، آج بھی دے سکتے ہو، 10 دن بعد بھی دے سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، تم ابھی ٹھنڈے رہو، گھر جاؤ، 5-8 دن کے بعد آ جانا، حضرت امام کا غصہ تو اترے نا، ابھی وہ جلال میں ہیں، اب آدمی بھیجیں گے ناراض ہو جائیں گے۔ 5-8 دن کے بعد وہ پھر آ گیا، انہوں نے فرمایا اپنے شاگرد کو کہ تم جاؤ اس کو چھپا کے رکھنا، ان کو نہ دیکھے امام صاحب، تم جا کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھو، کہو کہ حضرت میں نے قسم کھائی ہے کہ واللہ لا انام علی الفراش، کہ میں فراش یعنی بستر پہ نہیں سوؤں گا، میں زمین پہ سو گیا، تو میری قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ اب اگر امام صاحب فرمائیں کہ بھئی قسم نہیں ٹوٹے گی، تم نے کہا تھا میں بستر پہ نہیں سوؤں گا نا، تم تو مٹی پہ سوئے ہو، بستر پہ تھوڑا سوئے ہو، تو کہنا قرآن تو کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آپ قرآن کے مخالف ہیں۔ وہ بندہ چلا گیا، اس نے جا کے مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے فون فرمایا بھی کوئی قسم نہیں ٹوٹی، تم نے قسم کھائی تھی میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، تم تو مٹی پہ سوئے ہو۔ نے کہا جی قرآن تو بستر، زمین کو بستر کہتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، تو آپ قرآن کی مخالفت فرما رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا رحم اللہ ابا حنیفہ، انہوں نے فرمایا یہ تم نہیں بول رہے، ابو حنیفہ بول رہا ہے، اللہ اس پہ رحمت کرے، مسئلہ اسی نے ٹھیک بتایا ہے، اس نے کہا تھا نا کہ کفارہ نہیں ہے، جاؤ کفارہ نہیں۔
مسئلہ ان نے ٹھیک فرمایا. امام ابو حنیفہ جب ملے تو انہوں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، جب آدمی قسم کھاتا ہے تو وہ لغت کی کتابیں نہیں پڑھتا، وہ عام رواج اور رسم و رواج کو دیکھتا ہے. اور دنیا کے رواج میں مچھلی الگ چیز ہے، گوشت الگ چیز ہے. کوئی آدمی کسی کو کہے یار یہ 10 ریال کا گوشت لے آؤ، وہ مچھلی لے آؤ، کہے گا بے وقوف میں نے گوشت کہا تھا، میں نے مچھلی تو نہیں کہا. تو دنیاوی رواج میں مچھلی گوشت الگ الگ شے ہے. قسم کھانے والا رواج کو دیکھے گا، کتابیں کھول کے لغت پڑھے گا وہ پہلے. تو نے کہا بالکل تمہارا فتویٰ ٹھیک ہے، بس میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. تو یہ اختلاف ہوتے تھے، علم کا اختلاف تھا. آج کل تو ہمارا اختلاف جو ہے یہ تو سر پھٹول ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا، لیکن یاد رکھیں کہ صحابہ جو ہیں، جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، وہ کہتے ہیں حضور پاک نے اللہ کا دیدار بھی فرمایا ہے اور اللہ نے کلام بھی فرمایا ہے. اچھا، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. ایک دفعہ پہلے جب آپ جا رہے تھے آگ دیکھنے کے لیے، حکم آ گیا نا فخلعنا علیک. اور دوسری دفعہ جب اللہ نے طور پہ بلایا تھا آپ کو 40 دن کے لیے، تو 2 دفعہ کلام فرمایا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو 2 دفعہ کلام نصیب ہوا ہے، محمد مصطفیٰ کو 2 دفعہ دیدار نصیب ہوا ہے. اور جب دیدار ہوا تو کلام تو خود بخود ہو گیا، کلام تو ہو رہا تھا. اسی لیے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ حضور آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ جائیں اللہ سے معافی مانگیں، تو حضور پھر تشریف لے گئے. اللہ نے 5 نمازیں معاف کر دی. واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھی 45 ہو گئے. نے کہا یا رسول اللہ، یا محمد، تیری امت 45 بھی نہیں پڑھے گی، میری امت 3 نہیں پڑھتی تھی تو یہ 45 پڑھیں گے. حضور پھر گئے، اللہ نے پھر 5 معاف کر دی. ذرا علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جب اللہ شان بڑھانا چاہتے ہیں نا کسی کا، ورنہ پہلی دفعہ ہی معاف کر دیتے، لیکن اللہ بھی شان بڑھانا چاہتے تھے نا کہ ایک معراج میں محمد مصطفیٰ کو کئی معراج ہو جائے. ایک معراج نہ رہے، یہ بھی تو معراج ہے نا، جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں پھر اوپر جا رہے ہیں، معراج اسی کا نام تو ہے. تو اب جناب آخر میں اللہ نے حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ لا یبدل القول لدی، میرا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، لیکن میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی لیکن لکھیں گے ہم 50. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ہر نیکی پہ 10 گنا اجر دیں گے. تو 5 پڑھیں گے تو کتنی ہو جائیں گی؟ کتنی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عنایت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی دور میں وہ دیدار ہوا ہے، حضور پاک کو اللہ کا دیدار ہوا. اور ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھ لو کہ دنیا میں نہیں، قیامت میں تو ہر کلمے پڑھنے والے ایمان والے کو اللہ کا دیدار ہوگا. ہر ایمان والے کو. ایک دن حضور بیٹھے تھے، 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا. آپ نے فرمایا حل تضامون فی رؤیتہ، صحابہ سے پوچھا کہ اسے چاند میں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلی کے چاند میں تو شک ہو سکتا ہے، 14ویں کے چاند میں کیا شک ہے؟ آپ نے انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، قیامت والے دن جب جنت میں جاؤ گے تم سب اپنے اللہ کا دیدار کرو گے اور تمہیں کوئی شبہ نہیں ہوگا. تو اس لیے مسائل کو سمجھا کریں کہ اب جناب یہ ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے نہیں دیکھا، صحابہ کہتے ہیں دیکھا، اختلاف ہو گیا نا. اچھا، محدثین کا کام یہ ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں جمع بین الاحادیث کے، حدیث کی دونوں حدیثیں جمع ہو جائیں. کسی حدیث کو ہم
اب دیکھیں نا حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نماز کے لیے آدمی ہاتھ کانوں تک اٹھائے، یہ بھی آیا ہے کہ سینے تک اٹھائے، یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں وہ سینے والی حدیث لے لی اور کانوں والی کو چھوڑ دیا۔ امام ابو حنیفہ نے تعامل صحابہ کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں حدیثوں پہ عمل کیا، اور نے کہا عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے، مرد کان تک ہاتھ اٹھائے، تاکہ حضور کی دونوں حدیثوں پہ عمل کرے۔ اچھا، جو دونوں حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتے، اور جو ایک پہ عمل کریں دوسری کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، اس کا کیا علاج ہے دنیا میں؟ اچھا، اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا دے، میری بیٹیاں حجر اسود پہ کھڑی ہوتی نا، او اللہ اکبر کر کے، بالکل حرام ہے، وہ تو سینے سے اوپر ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتی، اس کو تو نماز میں یہاں ہاتھ اٹھانا منع ہے، تو حجر اسود کو بوسہ دینا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تو سنت ہے۔ اور یہ بھی منع ہے کہ کھڑے ہوتے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہی حجر اسود لے جانا ہے گھر، تم نے اس کو بلا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، بات ختم، اشارہ ہو گیا، بس ثواب اللہ نے دینا ہے، دیکھنا اللہ نے ہے کہ تم نے لوگوں کو دکھانا ہے، او شور کر رہا ہے اور ہاتھ اٹھا رہا ہے اور لڑ رہا ہے اور چیخ رہا ہے، یہ کون سا بوسہ ہے بھائی؟ تو اس لیے سمجھیں، اب محدثین دیکھو نا جی، جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اور نہیں جی نہیں، جو حدیث ہم عمل کرتے ہیں نا یہ تو صحیح ہے، اور جس پہ تم کرتے ہو وہ ضعیف ہے۔ محدثین دونوں کو جمع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہیں اور باقی صحابہ بھی سچ کہتے ہیں۔ کیسے؟ نے کہا بی بی عائشہ فرماتی ہیں انک لا تسمع الموتى ولكن ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ وہ فرماتی ہیں بی بی بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن آپ کی بات اگر اللہ سنانا چاہے تو کیا مشکل ہے؟ نے کہا آپ تو نہیں سنا سکتے تھے نا وہاں، لیکن اللہ سنانا چاہے تو سنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا بی بی کہتی ہے کہ حضور پاک نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، وہ کہتی ہے مانا بغیر کسی نورانی حجاب کے نہیں دیکھا ہے، اور دوسرا وہ زمین کی بات کرتی ہیں، حضور پاک کی رؤیت آسمانوں میں ہے، لہذا کوئی اختلاف نہیں، وہ الگ وقت ہے، یہ الگ وقت ہے، جب وقت الگ ہو تو پھر اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ حضور نے بیت المقدس کی طرف بھی نمازیں پڑھی ہیں اور اس کعبے کی طرف بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ جن زمانے میں حضور بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے وہ زمانہ الگ تھا، اور جس زمانے میں کعبے کی طرف پڑھتے ہیں یہ زمانہ الگ ہے، تو اختلاف کیسا؟ اختلاف تو ہے ہی نہیں، وہ وقت ہی الگ ہے، وقت الگ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کے پیغمبر نے، اللہ نے فرمایا کہ یہ میری 3 صورتیں ہیں ہر پیغمبر کے لیے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اسی طرح فرماتے ہیں کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبل کا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہی میرا ازل سے فیصلہ ہے کہ یا میں بات دل میں ڈال دیتا ہوں، یا میں اس بات کے لیے بات کسی پیغمبر سے چاہوں لیکن حجاب کے پیچھے ہوتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ کلام فرمایا، لیکن میرے اور اللہ کے درمیان میں 70,000 حجابات جو تھے وہ حائل تھے۔ اور یاد رکھو حجابات جو ہیں، کبھی حجابات نورانی ہوتے ہیں،
کبھی حجاب کا منع یہ ہے، حجاب منع ایسی چیز سامنے آ جائے کہ دیکھنا منع ہو جائے، تو بعض علماء نے فرمایا کہ حجاب کا منع یہ ہے ہماری آنکھوں میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس باقی کی زیارت کر سکیں، ہم بھی فانی، آنکھیں بھی فانی، ہماری بصر بھی فانی، رویت بھی فانی، وہ باقی کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ لیکن قیامت میں مرنے کے بعد جب اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے تو اب ہماری بصر بھی تیز ہوگی، ہماری وجود اور زندگی بھی باقی دائمی ہوگی، ہماری بصارت بھی دائمی ہوگی۔ اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار فرمائیں گے۔ اور بعض علماء نے روایات میں لکھا ہے ایسے لوگ ہوں گے جن کو مہینے میں ایک دفعہ اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو ہفتے میں نصیب ہوگی، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو روزانہ نصیب ہوگی، اور بعض ایسے شان والے ہوں گے جن کو منع بھی نہیں ہوگا، جب چاہے دیکھ لیں۔ اس لیے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ہر کسی کا مرتبہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا کہ اول من یعطا صحیفۃ الاعمال بیمینہ عمر، آپ نے فرمایا قیامت والے دن جب ساری دنیا کے صحیفے تقسیم ہوں گے، نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، اصحاب الیمین جنتی ہوں گے، اصحاب الشمال جہنمی ہوں گے، تو اصحاب الیمین میں سب سے پہلے نامہ عمل حضرت عمر کو دیا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ صحابی حیران ہو گئے، انہوں نے پوچھا ابن عباس اگر حضرت عمر کا پہلا نمبر ہوگا تو این ابی بکر، پھر ابو بکر کا کیا نمبر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ویحکا، آپ نے فرمایا مجھے تیری عقل پہ بڑا افسوس ہے، تم نے کیا سوال کیا ہے؟ عمر تو ابھی صحیفے اور نامہ عمل لے رہا ہوگا، ابو بکر تو جنت میں پہنچ بھی گیا ہوگا۔ فرمایا کہ ابو بکر کی کیا بات کرتے ہو، تو ابو بکر کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو محمد مصطفیٰ کا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ تو میرے مدنی کا ساتھی ہے، وہ صاحب سفر ہے، وہ صاحب حضر ہے، اور وہ اتنے شان والا بندہ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے تھے عائشہ میں نے ہر بندے کا دنیا میں احسان اتار دیا ہے لیکن تیرے ابے کے احسان میں نہیں اتار سکتا، قیامت والے دن اپنے اللہ سے کہوں گا کہ میری طرف سے احسان اتاریں۔ اللہ اکبر، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم خلفائے راشدین صحابہ اہل بیت کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، فقہاء قراء ائمہ محدثین مجتہدین کی محبت نصیب فرمائے، ان کی صحبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ظاہری اور باطنی حالات پہ رحمت فرما دے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ ایک وقت قیامت کا ایسا بھی ہوگا جیسے قرآن کہتا ہے کہ ملائکہ بھی سلام کریں گے اور آپس میں مسلمان بھی سلام کریں گے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور قرآن کہتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے سے فرشتوں کی جماعتیں آئیں گی، سلام علیکم بما صبرتم، وہ آ کے جنت والوں پہ سلام کریں گے۔ اور تفسیر حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا شان والا وہ دن ہوگا کہ ملائکہ نہیں اللہ اپنے بندوں پہ خود سلام فرمائیں گے، فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم۔ اسی طرح اللہ فرمائے گی یا اہل الجنتی، اے جنت والو کوئی چیز مانگتے ہو، وہ کہیں گے مولا کون سی نعمت ہے جو آپ نے نہیں دی ہے، اب کیا باقی رہ گیا ہے جو ہم مانگیں؟ اللہ فرمائیں گے آج میں تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں جو آج سے پہلے کبھی نہیں ملی ہے، اور سارے اہل جنت والے حیران ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضائی الذی لا سخط بعدہ، اللہ فرمائیں گے جنت والو آج میں تم سب کو رضا کا پروانہ دیتا ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔
اللہ اکبر. سب اہل جنت کہیں گے یہ جو نعمت ملی ہے پہلی نعمتیں بھی ہم بھول گئے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے جنت والو آج میں تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں جو پہلے تم کو نہیں دی ہے. اللہ اپنے حجاب ہٹا دیں گے اور ہر مومن کو پھر زیارت نصیب ہوگی. اللہم ارزقنا زیارتک، اللہم ارزقنا لقاءک، اللہم ارزقنا شفاعت نبیک محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا جنت الفردوس الاعلی. اللہم نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم اجعل خیر ایامنا آخرها. اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. دعا کیا کریں، خاص طور پہ پاکستان کے لیے دعا کریں اللہ مشکل حل کر. بالکل اس وقت آپ کافروں کے بالکل جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جان افرنگ پنجہ یہود میں ہے، آپ بھی اس وقت پنجہ یہود میں ہیں. اور ایسا انہوں نے جکڑا ہے نا تمہیں کہ ہر طرف سے تم سینڈوچ بن گئے ہو. کوئی ایک جگہ بھی نہیں جہاں سے ٹھنڈی ہوا آنے کی امید ہو. اب تو اللہ بچانا چاہے تو بچا لے ورنہ انتہا پہ پہنچ گئے. مولا کریم قادر ہیں وہ ہمارے گناہ معاف کر دیں. بھائی اگر ایک آدمی نے بال نہیں کٹوائے کپڑے پہن لیے لیکن تھوڑی دیر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں پھر کپڑے اتار کے احرام باندھ کے بال کٹوا لیے کوئی دم نہیں ہے. لیکن اگر 10-12 گھنٹے گزر گئے کپڑے پہنے ہوئے اب بال بھی کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. عورت جو ہے ٹانگیں نکال کے نماز پڑھے. جتنی دیکھیں نا عورت کی نماز گھر میں افضل ہے. اچھا گھر میں پھر برآمدے میں افضل ہے، برآمدے سے پھر کمرے میں افضل ہے. کیوں؟ یعنی جتنا پردہ زیادہ ہوگا ثواب زیادہ ہوگا. جب ہم اللہ کے کعبے میں نماز پڑھیں تو ہماری نظر کعبے پہ ہو یا سجدے کی جگہ پہ. نماز عاجزی ہے. عاجزی کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. حیض والی عورتیں بیت اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، بالکل دیکھ سکتی ہیں. سامنے بیٹھ جائیں دروازوں کے، کعبے کو دیکھتی رہیں، ذکر کریں، اذکار کریں، سب کچھ کریں. صرف وہ حرم میں اندر نہیں آ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی. کہتے ہیں جی کہ جو داڑھی رکھنے والے ہیں وہ سنت کا پرچم لے کے چل رہے ہیں. اگر آپ نے تنزن لکھا ہے تو کسی مفتی سے پوچھ لینا، طنز کرنے والا نبی کی داڑھی پہ کافر ہو جاتا ہے. کسی عالم سے کسی مفتی سے ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہونا، اس سے جا کے فتویٰ لینا کہ ایک آدمی داڑھی کو تنزن جھنڈا کہتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ بالکل یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا پرچم ہے. نبی نہیں ہے، 1,24,000 پیغمبر کی سنت ہے. اور داڑھی منڈانا نبی کی مخالفت ہے، 1,24,000 پیغمبر کی مخالفت ہے، ہمارے واجب کے خلاف ہے. منڈانے والا فاسق و فاجر ہے. نہ اس کی امامت جائز ہے نہ اذان جائز ہے. یہ کوئی ہمارا فتویٰ نہیں، یہ تو 1400 سال سے صحابہ کا حکم ہے اور یہ نبی کا فرمان ہے. مولوی مکی کی بات نہیں تمہیں غصہ آتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی جس قوم کی شکل بنائے گا اللہ قیامت والے دن انہی میں سے کھڑا کرے گا. اب تمہاری مرضی ہے، میری وجہ سے تم لنگوٹ کس لو، تلک لگا لو، مجھے کیا تکلیف ہے؟ یہ تو نہیں نا کہ گناہ کرو اور پھر اعتراض بھی کرو.
یہ تو نہیں نا کہ نبی کی مخالفت کرو اور داڑھی منڈانے کے بعد شرماؤ بھی نہیں. یہ تو نہ کرو نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور سیدھی سی بات ہے، کیا حضور کی داڑھی تھی؟ کیا صحابہ کی داڑھی تھی؟ کیا 1,24,000 پیغمبر کی داڑھی تھی؟ جتنے اللہ کے اولیاء ولی پیر بزرگ گزرے ہیں ان کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ اچھا اللہ ہمارا حشر کی آمد میں داڑھی والوں کے ساتھ کرے، تیرا ان کے ساتھ کرے جن کی نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ کرو ہمت، کعبے میں کھڑے ہو کے مانگو دعا. چلو ہم بھی مانگتے ہیں دعا. خدا کا خوف کرو. داڑھی نہیں رکھنی نہ رکھو. داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. داڑھی پہ طنز کرنا جو ہے وہ کفر ہے. سنت محمد مصطفیٰ پہ طنز عورت کرے یا خامد کرے کافر ہو جاتا ہے، نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے. اور آئندہ جو اولاد ہوگی وہ اولاد بالزنا ہوگی. ایک ہے داڑھی نہیں رکھتا، کہتا ہے میں گناہگار ہوں، میری کوتاہی ہے، میں حضور کی سنت پہ نہیں چل پڑا، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ مجھے رکھنے کی توفیق دے. کہتا نہیں جی وہ داڑھی کوئی سنت کا جھنڈا ہے. ہاں بالکل سنت کا جھنڈا ہے. عصر کے بعد طواف کریں تو افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو. اگر کوئی مجبوری ہے تو بعض ائمہ کے نزدیک حرم میں گنجائش ہے، آپ نے جانا ہے، سفر ہے، پڑھ کے چلے جاؤ. اگر آپ حرم میں ہیں آرام سے مغرب کے بعد پڑھو تاکہ کوئی حدیث مخالف نہ ہو. مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، بالکل باندھ سکتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک نفلی عبادت ہے، کرنا چاہو کر سکتے ہو، نہیں کرنا چاہو نہ کرو. استلام کا معنی ہوتا ہے ہاتھ لگانا. اگر مثلا بوسہ دینے کا موقع نہیں، ہاتھ لگا کے چوم لو، وہ بھی موقع نہیں، رش ہے، دھکے لگے، بسم اللہ اللہ اکبر، بس ختم. بیعت کی جائے بالکل کی جائے، لیکن اس بزرگ کی جو صحیح معنی میں متبع سنت محمد مصطفیٰ ہو، بالکل کریں. بیعت اچھی بات ہے، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ سفر کرو 3 آدمی 4 آدمی تو ایک کو امیر بناؤ، ایک کو بڑا بناؤ، تاکہ اگر خدا نہ کھاتا ہے جب تک کسی کو بڑا نہیں بناؤ گے پھر اگر گھر میں کوئی بڑا نہ ہو. آج کل حال یہی ہے نا، اولاد کا اپنا رخ ہے، بیٹی کا اپنا رخ ہے، بیوی کا اپنا رخ ہے، خامد کا اپنا رخ ہے. کوئی بڑا ہے ہی نہیں، کوئی بڑا مانتا ہی نہیں ایک دوسرے کو. سب بڑے ہیں. جب سب بڑے ہیں تو گھر اجڑے پڑے ہیں. اور فرقہ جو ہے جو حیات انبیاء کا قائل نہیں، وہ کرامیہ فرقہ ہے، معتدلہ فرقہ ہے، فرقہ ضالہ اور باطلہ ہے. انبیاء کی حیات بالاتفاق ہے، لیکن یاد رکھو یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے. اگر ایک آدمی کا 7ویں چکر میں وضو ٹوٹ گیا، جا کے وضو کرے، آگے ایک چکر پورا کر لے بس. ایک آدمی سفارت خانے میں بیوی کو طلاق نامہ بنوا رہا ہے، دوسرا آدمی جو غیر معروف ہے وہ گواہی دے رہا ہے. او بابا چھوڑو، جو بنوا رہا ہے شوہر نے طلاق دی، لکھا، زبان سے نکالی، مذاق میں نکالی، غصے میں کہا، طلاق ہو جاتی ہے. اب بہانے نہ بناؤ جی، اور گواہ اور تھا، لکھنے والا اور تھا، مرنے والا طلاق کہنے والا تو وہی تھا نا. تو حضور کی حدیث ہے کہ ثلاث جدہن جد وحبلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا 3 چیزیں، ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. ایک نکاح اور ایک عتاق، غلام کو آزاد کرنا، اور ایک طلاق. اب جیسے دیکھو نا کہ کوئی بندہ بچی پیدا ہوتی ہے، سب لوگوں کے سامنے کہتا ہے یار میں نے اپنی بچی ہے نا اس کا نکاح تمہارے بیٹے سے کر دیا، اور اس نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا. یہ مذاق نہیں. اللہ فرماتا ہے ایک انسان کو تیرے ملک میں دے رہا ہوں، مذاق سمجھتے ہو؟
یہ لفظ بھی کبھی زبان سے نہ نکالو. طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اللہ فرماتے تم مذاق سمجھتے ہو کہ طلاق 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 کے کیا تماشا بنا رکھا ہے. کوئی مجبوری ہے شریعت کی، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ عورت حیض سے پاک ہو جائے، اس طہر میں میاں بیوی ملے بھی نہ ہوں، پھر طلاق دے، اور طلاق بھی ایک دے، تاکہ اگر صلح ہو جائے تو رجوع کر سکے. یہ تو نہیں ہے نا. اچھا آج کل تو عذاب یہ ہے نا، طلاق لکھوانے لوگ جاتے ہیں عرضی نویس کے پاس یا کسی وکیل کے پاس، یہ چاہے ایک دینا چاہتا وہ شریف آدمی 3 لکھتا ہے. تم اپنی بیوی کو طلاق لکھ رہے ہو یا اس کی بات کر رہے ہو؟ وہ قانون پکا کرتا ہے نا، پیسے جو لے رہا ہوں تو پکی حرام تو کروں نا. اگر ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، پہلی بیوی سے 3 بیٹیاں ہیں، دوسری بیوی کی اولاد کو جائیداد دے رہے، قیامت میں انشاءاللہ وہی زمین اس کے گلے میں ہار بنا کے لٹکائی جائے گی. سب اولاد کو برابر دو، کسی ایک کو زیادہ دو، ایک کو کم دو تو جہنم کا پر. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا بڑا فرما بردار ہے، میں اس کو یہ باغ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اور بیٹوں کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اور کو نہیں. آپ نے فرمایا لا اشہد ولا جور، ظلم پہ محمد کو گواہ بنانا چاہتے؟ جاؤ دوڑ جاؤ. دینا ہے سب کو برابر دو، نہ دینا ہو ایک کو دو اور باقی کو نہ دو، یہ ظلم ہے. بادشاہ کے لیے 7 شادیاں جائز ہیں، کسی کے لیے 7 جائز نہیں. میرے مدنی سرکار کے لیے جائز تھی، اور لیکن اس کے بعد حضور کو بھی منع کر دیا گیا کہ جو ہو گئی اس کے بعد آپ نکاح نہیں کر سکتے. باقی سب کے لیے 4 جائز ہیں. ہم دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، تمہاری مرضی ہے. میری بہن ہے، نیک سیرت ہے، اللہ رشتے آسان کرے. اللہ ہر مسلمان جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کو خیر، رحمت اور مودت والے رشتے نصیب فرما. میں نے عمرے کے لیے مسجد جیرانہ سے احرام باندھا، لیکن لبیک پڑھنا بھول گیا. ماشاءاللہ بہرحال جیرانہ سے لے کر یہاں تک ہی نہیں پڑھا، یا بالکل نہیں پڑھا، یا اور کوئی ذکر کیا اللہ کا کہ کیا ہی نہیں، زبان بند کر کے ٹیپ لگا لیا تھا. کوئی اور ذکر کیا تو بچ گئے، اگر کچھ نہیں کیا تو پھر تو عمرہ ہی نہیں ہوا. اگر 2 طلاقیں دی ہیں، بائن ہو گئی، دوبارہ نکاح کر لو. اگر ایک عورت کو صبح اٹھنے کے بعد شلوار پہ نشان نظر آیا لیکن اس کے بعد کوئی خون نہیں آیا، غسل کر لیا، تو گرمی کی وجہ سے بھی نشان لگ سکتا ہے. بہرحال جب بھی پر اتارنے ہیں مرغی کے، ذبح کر کے پہلے اس کو ٹھنڈا ہونے دو، اس کا خون اچھی طرح نچر جائے، پھر گرم پانی میں ڈال کے پر صاف کرو. بہرحال اگر عورتوں نے احرام کی حالت میں صفا مروا دوڑتے ہوئے چہرہ چھپا لیا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن احرام کی حالت میں عورت کوشش کرے کپڑا ایسے چہرے پہ ڈالے جیسے ہمارے یہاں گھونگھٹ نکالتی تھی نا عورتیں، کہ بھی چہرے کو بھی نہ لگے، کپڑا آگے لٹکا رہے اور پردہ بھی ہو جائے. ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھا کے کسی سے 8,000 لے لیے ہیں، بہرحال اس کو چاہیے توبہ بھی کرے اور حق والے کو حق واپس کر دے، ورنہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے. وہ یہ 8,000 کی تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی، تمہارے پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر عمرے کے بعد بال خود کاٹے ہیں جائز ہے. جب بال خود کاٹے احرام سے پاک ہو گیا. آدمی دبئی سے آیا ہے، احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے باندھا، ایک بکری دم ادا کرے. عمرے سے آ رہا ہے، میقات چھوڑ دیا ہے، حرم میں آ کے مسجد عائشہ جا رہا ہے، کہ یہ مذاق ہے یا عمرہ ہے؟
کہتے ہیں جی کہ آپ کے شاگرد جو ہے نا جی وہ اگلی صفیں پوری نہیں کر سکتے تو آپ کر دیا کریں، بات ختم، کوئی جھگڑے کی مسئلہ ہی نہیں۔ اگلی صفیں نماز میں خالی ہیں، تم پوری کر دیا کرو۔ ان کو پتہ ہے وہ بیچارے وہاں جائیں گے، تم یہاں بیٹھ جاؤ گے، پھر تمہارے ساتھ ڈنڈا بازی کون کرے؟ وہ مجبور ہیں، تم بھی مجبور ہو، حاجی بھی مجبور ہے، وہ بھی مجبور ہے۔ شیعہ سے لڑکی سے نکاح کریں نہ کریں بہتر ہے، کل کو اولاد کے لیے بہت بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لڑکی یا لڑکے کی عمر کتنی ہو جائے، جب بالغ ہو جائیں شادی کرنے کے قابل ہیں بس۔ اب ہر لڑکا لڑکی اب بلوغت کی عمر الگ ہوتی ہے، کوئی 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، کوئی 12 سال میں ہوتا ہے، کوئی 18 سال میں ہوتا ہے۔ ٹھنڈے ملکوں کے لڑکے لڑکیاں دیر سے بالغ ہوتے ہیں، گرم ملکوں کے جلدی بالغ ہوتے ہیں، اور آج کل ماشاءاللہ جو ڈش آ گیا ہے یہ تو 5 سال کے بالغ ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، میرے خیال میں دودھ چھوٹا اور یہ بالغ ہو گئے۔ اگر عورت اپنے بال کے رنگ سرخ رکھے کوئی بات نہیں، سرخ رکھے، نیلے رکھے، پیلے رکھے، عورت کے لیے تو منع نہیں ہے، لیکن وہ یہ بال اپنے شوہر کو دکھائے، لوگوں کو نہ دکھائے اپنی ڈائی کر کے۔ آج کل رشوت کے بغیر نوکری نہیں ملتی، اللہ تمہاری مشکل حل کرے، لیکن اگر دینی پڑ جائے تو تم مظلوم ہو، تم بے گناہ نہیں ہے، اس ظالم بے گناہ ہے جو لے رہا ہے۔ اگر ایک آدمی نے اوپر والی احرام کی چادر اتار کے رکھ دی اور پھر سر مڑایا، کوئی حرج نہیں، چادر اتارنے سے وہ عمرہ اتر کے تو نہیں بھاگ گیا۔ اگر ایڑی میں چھالا بنا ہوا تھا، ایسے توڑا تو پانی نکل آیا، وہ تو نہیں ٹوٹتا۔ میں نے قربانی حج کی جو تھی مکے میں کی اور بال منڈائی بھی، تو آپ نے ٹھیک کیا، بالکل۔ مینا بھی حرم ہے، مکہ بھی حرم ہے، جہاں کر دو مزدلفہ بھی حرم ہے، جہاں قربانی ہو جائے جائز ہے۔ اگر مجھے شک ہو جائے 6 چکر ہیں یا 7 ہیں، تو جو دماغ میں بات غالب ہو اس پہ عمل کر لو۔ بھائی بیعت بالکل جائز ہے، بیعت ہوتی ہے، بیعت الاسلام، بیعت الجہاد، بیعت السمع والطاعہ، لیکن یہ ضروری ہے اس بندے کی بیعت کرو، پہلے اس کو جانچو پرتو دیکھو، اگر وہ صحیح معنی میں متبع ہے محمد مصطفیٰ کا، سنت کے مطابق اس کا ہر قدم اٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ جو لوگ لگے ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں کہ نہیں، پھر جا کے 1,00,000 دفعہ بیعت کرو۔ اگر دم نہ دے روزے رکھو، طواف اور صفا کے 7 چکر، عمرہ ہو حج ہو ساتھ ہی رہیں گے۔ عمرے کی نیت میں ایک خاتون اور بیٹی نے لیکس صابن سے غسل کر، تو عمرے کی ابھی نیت ہی نہیں کی تو کیوں نہ کرے غسل؟ جب غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے لبیک لبیک پڑھے گی، اب عمرہ شروع ہوگا، پہلے کیوں نہ نہائے خوشبو والے صابن سے؟ بالکل جائز ہے، بلکہ پہلے تو خوشبو لگانا سنت ہے۔ طواف میں عورت پردہ کرے نہ کرے، خدا کے گھر میں بھی اللہ کا شر اور ڈر نہ کرے تو کہاں کرے گی؟ ہر حال میں پردہ کرو، لوگوں کو فتنے میں نہ ڈالو۔ اور جہاں اللہ کا قرآن اترا ہے تم نے وہاں آ کر بھی بے پردگی شروع کر دی ہے۔